نماز میں نیت اور تکبیر تحریمہ یہ بڑے اہم عمل ہے، اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت قیام کی جو حالت ہے اس کو درست کر لینا چاہیے، اور دونوں قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو۔ امام نسائی باب باندھا ہے الصف بین القدمین فی الصلاۃ، اس کے تحت انہوں نے یہ حدیث شریف لائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں دونوں قدموں کو ملائے ہوئے کھڑا تھا، دونوں قدموں کے درمیان اس نے فاصلہ نہیں چھوڑا، دونوں پاؤں کو دونوں قدموں کو ملا کے کھڑا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، مفسر ہیں، اور سفر حضر میں بہت سا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، تو جب اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا فقال خالف السنہ، کہ اس شخص نے اس عمل میں سنت کی مخالفت کر دی، اگر یہ دونوں قدموں کو فاصلے کے ساتھ رکھتا تو یہ بہتر تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ اسی باب میں، اور یہ حدیث نمبر ہے 890۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو نماز میں دونوں قدموں کو ملا کر کھڑے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا اخطأ السنہ، اس نے سنت پہ عمل کرنے میں خطا کی، اگر یہ دونوں پاؤں کو کھول کے کھڑا ہوتا، کشادہ رکھتا تو یہ بہتر تھا، اچھا تھا۔ فتاوی عالمگیری اور فتاوی شامی میں ہے کہ جب آپ نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہوں تو آپ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، اور یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور وقار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور خشوع اور خضوع یہ تو عبادت کا مقصود ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے سامنے تزلزل، عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کمزور کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہی نماز میں کھڑا ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو لوگ نماز میں قیام کے دوران بہت زیادہ کشادگی کر لیتے ہیں، مثلا 1 فٹ یا 15 انچ، 12 انچ یا 15 انچ کا فاصلہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تکلف میں، مشقت میں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ طریقہ تکلف والا، تکلیف والا، مشقت والا یہ درست نہیں ہے۔ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھا جائے، اس میں خشوع بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اور اس میں کوئی تکلف، کوئی تکلیف، کوئی مشقت بھی نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔